شاید مجھے نہ پا کے گھبرا رہے ہوں آپ، محفل میں اس خیال سے پھر آ گیا ہوں میں. تو جو ہے ایک مضمون پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا، تو اس میں خالد عرفان صاحب کی کتاب کے عنوان اور ان کی نظموں کے عنوان ہیں. مثال کے طور پہ جیسے میں کہہ رہا تھا کہ ایکسکیوز می، چٹکی میں زعفران، نو پرابلم، یہ ان کی کتابوں کے نام ہیں. اسی طریقے سے پروین کلب سے آتی ہے امریکی غزل، چکن فرائیڈ حلال رکھنا، یہ ان کی نظموں کے تو بے شمار. تو جہاں جہاں کہانی موڑ لیتی رہے وہاں سمجھ لیجئے کہ میں ان کی نظم کا نام لے رہا ہوں یا اس کا عنوان جو ہے. تو یہ خالد صاحب آپ کی نظر ہے. یہ مشاعرہ ایک ایسے شاعر کے اعزاز میں منعقد کیا جا رہا ہے جو ایکسکیوز می کہہ کر شاعری کے جوہر دکھانے شروع کرتے ہیں، اپنی چٹکی میں زعفران بھر بھر کے مجمع عام پر لٹانا شروع کر دیتے ہیں اور لوگوں کی طرف اشارے کر کر کے برملا کہتے ہیں کہ پہلے جو تھے قریشی ددیال کی طرف سے وہ بن گئے ہیں سید سسرال کی طرف سے. اب یہ شعر انہوں نے میرے لیے کہا ہے. میں قریشی ہوں، امین حیدر قریشی. حیدر بھی آتا ہے تو لوگ سید سمجھتے ہیں. مجھے سید باقاعدگی سے سید لکھ بھی دیتے ہیں. جب میں ہاتھ باندھ کے داد دیتا ہوں تب پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ سید نہیں ہے، قریشی ہے یہ. حضور آپ کے مہربان بہت زیادہ ہوں. تو خیر یہاں پر اب میں عرض کرتا ہوں، اور اگر ان کے تیر الزام سے، دلاور فگار کا بھی تذکرہ آیا تھا آپ نے دیکھا تھا، اور اگر ان کے تیر الزام سے کوئی دلاور دل فگار ہو جائے تو بڑی معصومیت سے نو پرابلم کہہ کے اسے منا بھی لیتے ہیں. جتنی زبان صاف اس سے کہیں زیادہ دل صاف. کسی کی بھی دعوت قبول کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں تمہاری دعوت قبول مجھ کو، مگر اتنا خیال رکھنا بیئر کسی بھی برانڈ کی ہو، چکن فرائیڈ حلال رکھنا. سادگی اتنی کہ پروین کلب سے آتی ہے تو اس کا راستہ روک کر اسے امریکی غزل سناتے ہیں. ایک دیسی حسینہ سے ملاقات کا بھی انہیں بہت شوق ہے. ایک دن کسی سے کہنے لگے اگر وہ مل جائے تو اسے شاعر کی بیوی بننے کی دعوت ضرور دوں گا اور کہوں گا کہ اگر میں جیت جاؤں گا تو دو کام کروں گا، ایک مشاعرے میں ڈاکہ ختم کرواؤں گا، نیز کراچی کی سڑکوں کی صفائی کا بجٹ منظور کروا کر اسے ٹیلی ویژن پر نشر کرواؤں گا. انہیں اس بات کا شدت سے احساس ہے کہ محض شعر گوئی سے حکومت نہیں ملنے والی، داد مل جائے گی، اجرت نہیں ملنے والی. ویسے ان کی نائٹ کلب میں جاب کروں والی حسرت کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے. کہتے ہیں کہ کچھ اس طرح سے گوروں نے میرے دیس میں اپنا نظام رکھ دیا ہے کہ محبت کے محبوب کی ڈائٹنگ کر کے بہت پتلی کلائی ہوئی ہے. راستے میں اگر انہیں کوئی امریکہ کا کتا نظر آ جائے تو فوراً اسے نیو یارک کی برف باری کی شکایت کرتے ہیں اس سے، یا اسے امریکہ سے مسلم امہ کا شکوہ ضرور ہی سناتے ہیں. افواہ سازی میں ان کا جواب نہیں. علی جی کی گمشدہ بیاض سے شاعر کی بیوی کا قصہ تراش کر کچھ اس انداز سے، اس ترتیب سے سنایا کہ شاعر کو اعتراف کرتے ہی بن پڑی کہ میں تو اہل ہوں کسی اور کا، میری اہلیہ کوئی اور ہے، میں ردیف مصرعِ عشق ہوں، میرا قافیہ کوئی اور ہے. آخر میں اتنا ہی کہ وہ اکثر کہتے دکھائی دیتے ہیں کہ مجھ سے پوچھا جاتا ہے کہ میں کیوں کر شعر کہتا ہوں. میں جواباً اتنا ہی عرض کرتا ہوں کہ جاب بھی کرنی ہے، کھانا بھی پکانا ہے مجھے، شعر بھی کہنے ہیں، مصرع بھی اٹھانا ہے مجھے. خواتین حضرات، اس لہجے کے خوبصورت شاعر اور اس وقت ادب میں منفرد طنز و مزاح کے شاعر جناب خالد عرفان آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. جناب خالد عرفان.